السلام علیکم ناظرین، میں عرصہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جو آپ کو اور ہمیں قانون کی پیچیدگیوں سے شناسا کریں گے اور بتائیں گے قانون کیا ہے اور عوام کو اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم جناب بابر مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، میرا فرسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ ایفیڈیوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایفیڈیوٹ بیسیکلی یہ بیان حلفی ہوتا ہے۔ اس میں ایک شخص اپنے عقل و سمجھ سے اور اپنی دانستگی سے یہ لکھ کے دیتا ہے جو بھی بیان، کہ جو بھی واقعہ ہوا، جس واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، جو رونما ہوا، تو اس کے حالات اور واقعات کیا تھے، کیا اس کا پس منظر تھا، اور یہ حلفیہ بیان ہوتا ہے۔ اور اس میں صداقت کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور اس کی قانونی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں بیسیکلی آپ اس پورے پس منظر کو ڈرا کرتے ہیں جو کسی بھی واقعے میں شامل تھا، یا اس کی پورا ان اینڈ آؤٹ اس پورے سین کا جس کے بارے میں آپ نے وہ بیان حلفی دینے کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کسی کے واقعے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے ہی بیان حلفی دینا ہے۔ بعض دفعہ بعض مقامات پہ ایسی ضرورت بھی آ جاتی ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی دفتر میں، کسی سیکشن میں آپ کے کسی جاننے والے یا رشتہ دار کی یا کسی گواہ کے طور پہ بھی بیان حلفی ہوتا ہے، کسی جاننے والے کے حوالے سے جو آپ کو جانتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے بیان حلفی۔ تو سر، یہ ایفیڈیوٹ کہاں کہاں مانگا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی یہ بہت ساری جگہوں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیسیکلی اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہی آپ اس چیز سے لگا سکتی ہیں کہ یہ ان گنت جگہوں پہ مانگا بھی جاتا ہے اور ڈیمانڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس میں جو میجر ہیں وہ معاملات کورٹ میں، بینک میں، اس طرح مختلف سرکاری دفاتر میں، کینٹونمنٹس میں، یونین کاؤنسلز میں، اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کے ایفیڈیوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ آپ کو بیان حلفی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ سے مانگ سکتا ہے۔ کیا پولیس والے ایفیڈیوٹ مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پولیس والے بالکل مانگ سکتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بے گناہی ثابت کر رہی ہے، اور وہ کسی ایسے معاملے میں پھنس گیا ہے کہ جس کا اس نے ارتکاب کیا ہی نہیں، تو بالکل وہ اپنے کسی محلے دار کو، رشتہ دار کو، یا کسی قریبی عزیز کو وہ یہ حلف بیانی کے لیے بالکل مدعو کر سکتا ہے، جو وہ آپ کو لکھ کے بتائے گا بیان حلفی میں۔ وہ اسٹیٹمنٹ دے گا، اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ، کہ اس شخص کو میں اتنے عرصے سے جانتا ہوں اور اس کا کسی قسم کے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں، کرمنل ایکٹیویٹیز میں، یا کسی غلط لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور بالکل یہ اس کا کوئی بھی فیل، کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی وجہ سے نیگیٹو امپریشن میں آ جائے۔ سر، ایمبیسیز ایفیڈیوٹ کیوں مانگتے ہیں؟ بالکل ایمبیسیز مانگتی ہیں، اور یہ چیز ہمارے اس میں دیکھنے میں بھی آئی ہے۔ اب ایک بچہ ہے جس کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا ہے اور اس نے اس کنٹری جانا ہے، تو وہاں کی جو لوازمات ہیں ان کو بیسیکلی انہوں نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے۔ اب بالکل سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بچہ جو خود اپنا کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، یا وہاں پہ پڑھنے جا رہا ہے، تو اس کے پاس اتنے پیسے تو ہو نہیں سکتے، تو نیچرلی اس کے والد یا والدہ یا کوئی عزیز اقارب اس نے پیسوں کی جتنی کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ شو منی میں کام آئے گا، یا اتنا ڈپازٹ آپ کی بینک میں ہونا چاہیے جو ہماری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجبل ہے، تو اتنا اماؤنٹ آپ نے جو ڈلوایا ہے، تو اس کی منی ٹریل کیا ہے۔ تو وہ منی ٹریل کے لیے وہ والد صاحب یا وہ رشتہ دار یا وہ عزیز و قارب جس نے اپنا پیسہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں ان کے بینک میں ڈالا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، تو وہ بیان حلفی دے سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی میرا پیسہ ہے اور یہ میں نے اس بچے کے میں ٹرانسفر کیا ہے تاکہ اس کا یہ والا کام ہو جائے، اور جیسے ہی انشاءاللہ یہ کام پورا ہو جائے گا ہمارے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ سر، نادرا والے ایفیڈیوٹ کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیے، نادرا بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے آپ کی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی چائلڈ سرٹیفکیٹ سے لے کے اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، نیچرلی اب ہم نادرا کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ پہلے ہاتھوں کے کھاتوں والے رجسٹر ہوتے تھے، اسی میں انٹریز ہوتی تھیں۔ اب چونکہ نادرا پورے پاکستان میں اپنا نیٹ ورک پھیلا رہا ہے اور پھیلا چکا ہے، کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں،
اور ایسا نہیں ہے کہ فیسلٹیز نہیں دیتا, وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. تو نادرا بھی بعض دفعہ ڈکلیریشن میں نام یا ایڈریس چینج کرنے کے لیے یا کوئی ایسی چیز جیسے آپ نکاح نامہ نہیں ہے تو وہ 2 گواہوں کے لیے کو بلوا کے آپ کے بیانی حلفی کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں, یا آپ کی کسی بھی ایجوکیشنل یا آپ کے کسی بھی ماڈیفیکیشن کے لیے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اور وہ آپ سے بالکل مانگے گا, اور آپ نے جب تک انٹل انلیس آپ پرووائڈ نہیں کریں گے آپ کا پروسیس وہیں پہ آبجیکشن بھی پڑا رہے گا. اور سر بینک والے کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیں بینک میں مختلف وجوہات ہیں, حالانکہ لوگوں کو یہ بات میرے خیال سے ان کی نالج میں نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بیسیکلی آپ کی سیونگس اکاؤنٹ پہ کٹتی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹس پہ نہیں کٹتی. اب لوگ پتہ نہیں کس طرح کی ڈکلیریشنز دیتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ سے ڈڈکشن نہ ہو, تو یہ بیسیکلی یہ ایک عنصر ہے جو دیکھا ہے. تو بیسیکلی اور بھی بینک میں بہت سارے ایسے ضروریات پڑ جاتی ہیں آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ, آپ کے کام سے ریلیٹڈ, آپ کی کمپنیز سے ریلیٹڈ, کہ اس میں بالکل وہ ایفیڈیوٹ آپ کا مانگ سکتا ہے بیان حلفی, جس کی بیس پہ وہ اگلا پروسیس آپ کے ساتھ جاری رکھے. اچھا سر, یہ بیوہ کو ایفیڈیوٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ بیوہ کو بالکل ایفیڈیوٹ کی لازمی ضرورت پڑتی ہے. بیوہ ان کیس اگر اس کا شوہر جو تھا وہ سرکاری ملازم تھا اور ڈیورنگ ڈیوٹی یا آفٹر ڈیوٹی جب بھی اس کی ڈیتھ ہوئی تو نیچرلی سرکار اپنے بندوں کو جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف پینشن. تو بیسیکلی یہ قانون کہتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو پینشن ہے ریٹائرڈ بندے کی تو وہ اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے بیوہ کو. تو جب بیوہ کو ٹرانسفر کرانی ہے تو نیچرلی وہ ایفیڈیوٹ دے گی ایک کہ میں ان کی بیوہ ہوں, اور یہ اس کے ڈاکومنٹری پروف وہ پرووائڈ کرے گی ڈپارٹمنٹ سے اٹیچڈ ہوں گے. تو یہاں پہ بھی ایفیڈیوٹ کی اس کو بہت لازم ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایفیڈیوٹ ہی بیسیکلی بتائے گا کہ یہ اس صاحب کی بیوہ ہیں جن کی پینشن کے لیے ہمارا پروسیس آگے چلانا ہے. سر یہ عدالت میں ایفیڈیوٹ کس کام آتا ہے؟ عدالت میں بھی اس کا بہت کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب فیملی میٹرز آ کر آپ کا چل رہا ہے, کسی قسم کے اور آپ قانونی میٹر میں انوالو ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ بچے کی کسٹڈی ہے, اس میں انٹرم ریلیف چاہیے آپ کو, اس میں آپ کو کوئی ریٹ پٹیشن دائر کرنی ہے تو نیچرلی اس میں ایفیڈیوٹ آپ سے عدالت مانگتی ہے, اور آپ کو بالکل اس کا اگر یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس تو آپ کو وہاں پہ ایفیڈیوٹ جمع کرانا پڑے گا. ادروائز وہی بات ہوگی کہ آبجیکشن آ جائے گی اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے. یہ ایفیڈیوٹ بیسیکلی بیان حلفی آپ کے پروسیس کو آگے لے کے جاتا ہے, کیونکہ ایک نیڈ ہوتی ہے, ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اپنی ضرورت پہ اپنا کام کر کے بھی دکھا دیتا ہے اور آپ کے پروسیس سے آپ کو بآسانی اس تکلیف سے پریشانی سے آپ کو نکال بھی دیتا ہے. جی سر, اوتھ کمشنر اور نوٹری پبلک کا فرق بتائیں. اچھا, یہ بالکل زبردست سوال ہے, اور میں سمجھوں گا آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بڑی انفارمیشن اس میں ٹرانسفر ہوگی سوال کے ذریعے. لوگوں کو بیسیکلی ان دونوں کا فرق نہیں پتہ ہوتا. دونوں ہی سرکاری آفیسر ہوتے ہیں, اور اوتھ کمشنرز آپ کے لیے تو باقاعدہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ان کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, یہ وکیل بھی ہو سکتے ہیں, یہ جج بھی ہو سکتے ہیں, اور بڑی پاور ہوتی ہے ان کے پاس. یہ چیزوں کو بیسیکلی تصدیق کرتے ہیں, اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں, اور جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں کے باہر, کچہریوں کے باہر اوتھ کمشنر اور نوٹری پبلک کے بیسیکلی بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اسی کام کا سلسلہ ہے یہ. اور اس میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ کاغذات کی جو ویریفیکیشن ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں, اور جو انڈیویجول بیسیکلی ایگریمنٹس ہوتے ہیں, انڈیویجولی جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کی جتنی بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ اوتھ کمشنر کے تھرو ہوتی ہے. اور یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے ان کی ویریفیکیشن, کیونکہ ان کی ویریفیکیشن کی وجہ سے کافی سارے پروسیس جو پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں جن پہ آبجیکشنز آ جاتی ہیں تو یہ وہاں سے گو تھرو ہوتا ہے. اب آ جائیں آپ, دوسرا سوال تھا نوٹری پبلک. نوٹری پبلک تھوڑی سی پاورفل سیٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کا اوتھ کمشنر. سرکاری آفیسر ہوتے ہیں یہ بھی. اب ان میں یہ ہوتا ہے ویریفیکیشن یہ بھی کرتے ہیں. اب یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیویجول ایگریمنٹس کو وہ جو کرتے تھے اپنا اوتھ کمشنر صاحب, یہ انڈیویجولس کا نہیں دیکھتے, کمپنیز کو, دفاتر کو اور کارپوریٹ کو بیسیکلی دیکھتے ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ویریفیکیشن ہے یہ بھی بڑی اوتھینٹک ہے. بعض دفعہ نوٹری پبلک کی اٹیسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے بہت سارے پروسیس میں بریک لگ جاتا ہے,
اور ایسا نہیں کہ یہ لوگ آپ سے کوئی بہت دور، ان کو ڈھونڈنا کوئی مشکل ہے. یہ اکثر آپ کو کورٹس کے باہر آپ کو یہ مل سکتے ہیں بآسانی، اور باقاعدہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عوام الناس کی مدد کے لیے. اور یہ بیسیکلی تصدیق کرتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنیز، اور اس میں پارٹنرشپ ڈیڈ وغیرہ، ڈائیورس ڈیڈز وغیرہ، جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ بیسیکلی ایڈریس کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں. اور میرے خیال سے فرق آپ کو سامنے آ گیا ہوگا. آپ کی عوام کے لیے بس میں جو مین فرق ہے وہ پھر بتا دوں. انڈیویجول ایگریمنٹ جتنے بھی ہوں گے وہ اوتھ کمیشنر صاحب تصدیق کریں گے، ویریفیکیشن کریں گے. اور کارپوریٹ کا جو بھی ہوگا، دفتری جو بھی معاملات ہوں گے، پاورز ہوں گی کسی قسم کی اٹارنی سے ریلیٹڈ، آپ کی ڈیڈز ہوں گی، آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے جملہ، وہ آپ کا یہ نوٹری پبلک سے ویریفائی ہوں گے. جی سر، یہ مختار نامہ عام کون کون جاری کر سکتا ہے؟ مختار نامہ عام بیسیکلی دیکھیں، اس کے لیے بندے کا عاقل، بالغ، سمجھدار ہونا ضروری ہے. اس میں دماغی توازن جن لوگوں کا صحیح نیت ہے وہ بالکل ایلیجیبل نہیں ہے یہ دینے میں، کیونکہ ان کی مینٹل اسٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو، وہ اپنے فیصلے پہ کاربند نہیں ہو سکتے. ان کے فیصلے کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہوتی، کوئی کنکریٹ نظام نہیں ہوتا ان کی سوچ میں، نہ ان کے فیصلوں میں وہ پختہ پناہ ہوتا ہے. تو ایک مائنر نہیں ہونا چاہیے، بچہ نہیں ہونا چاہیے، انڈر ایج نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عاقل بالغ جو ہے، جو اپنی بالکل NIC ہولڈر ہے، سمجھدار ہے اور معاملات کو سمجھتا ہے، وہ بالکل یہ والا مختار عام جو بھی ہے آپ کا، اس کو بالکل کر سکتا ہے. سر، یہ مختار نامہ عام رجسٹرڈ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل اس کی کنسرن اتھارٹیز ہیں، اور مختار نامہ اب یہ عام ہے یا خاص ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں، کس معاملات میں اس کو استعمال ہونا ہے. اب عام خاص کی یہاں پہ تو بحث نہیں ہے. بات یہ کہ اس کو جب تک آپ رجسٹر نہیں کرائیں گے اس وقت تک یہ خالی ایک سادہ کاغذ ہے. اس کی کوئی اس طریقے کی حیثیت نہیں ہے جس طریقے سے اس کی ہونی چاہیے. یہ بیسیکلی رجسٹر ہونے کے بعد ہی اپنی اہمیت کا حامل بنتا ہے، اور اس میں اس کی جو پاورز ہوتی ہے، جو وہ ڈکلیریشن ہوتی ہے، وہ آپ کی چیز بالکل آن دا فلور آ جاتی ہے. جب اس کی پراپر اٹیسٹیشن ہوتی ہے، یہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سمجھ لیں اس کا کام شروع ہوتا ہے. ادروائز اس کی کوئی ایسا جیسی ویلیو نہیں ہے. اور اس میں بالکل اگر آپ اپنی منسوخی بھی کرتے ہیں تو اس میں رجسٹرار کی علم میں لانا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک SOP ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اخبار میں شائع ہوگا. جی سر. ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.